الرحیم وکل صانع اور ہر عمل کرنے والا لعملہ اثر جس کے عمل کا اثر ہو فی العین عین میں کالقصار والصباغ جیسا کہ دھوبی اور رنگ کرنے والا فلہ ان یحبس العین پس اس کے لیے جائز ہے کہ وہ روکے عین کو بعد الفراغ من عملہ اپنے عمل سے فارغ ہونے کے بعد حتیٰ یستوفی الاجرت حتیٰ کہ پورا وصول کر لے اجرت کو ومن لیس لعملہ اثر اور وہ شخص کے نہ ہو اس کے عمل کا اثر فی العین عین میں فلیس لہ پس اس کے لیے جائز نہیں ہے ان یحبس العین للاجرت کہ محبوس کرے عین کو اجرت کے لیے کالحمال والملاح جیسا کہ بوجھ اٹھانے والا اور کشتی چلانے والا۔ صانع کام کرنے والے دو قسم پر ہیں۔ نمبر ایک جن کے عمل کا عین میں اثر ہوتا ہے جیسا کہ دھوبی اس کے عمل کا کپڑے میں اثر ہوتا ہے، رنگریز اس کے عمل کا کپڑے میں اثر ہوتا ہے رنگ کی شکل میں۔ اور نمبر دو وہ صانع کہ جس کے عمل کا عین میں کوئی اثر نہ ہو جیسا کہ بوجھ اٹھانے والا یا کشتی چلانے والا۔ تو وہ صانع جس کے عمل کا عین میں اثر ہو جیسا کہ دھوبی اور رنگریز تو وہ کام سے فارغ ہونے کے بعد عین کو اس چیز کو محبوس کر سکتے ہیں جب تک کہ اپنی اجرت وصول نہ کر لیں۔ مثلا دھوبی کہہ سکتا ہے کہ میں کپڑے تب دوں گا جب تم مجھے اپنی اجرت ادا کرو گے۔ اور وہ صانع جس کے عمل کا عین میں کوئی اثر نہیں ہوتا تو وہ عین کو اجرت کے لیے محبوس نہیں کر سکتا، اپنے پاس روک کے نہیں رکھ سکتا۔ صانع دو قسم پر ہیں۔ نمبر ایک جن کے عمل کا عین میں اثر ہوتا ہے جیسے دھوبی اس کے عمل کا کپڑے میں اثر ہوتا ہے دھلائی کی شکل میں، صابن وغیرہ لگانے کی شکل میں۔ اور نمبر دو اور دوسرے مثال ہے صباغ رنگ کرنے والا کہ اس کے عمل کا کپڑے میں اثر ہوتا ہے رنگ کی صورت میں۔ اور نمبر دو وہ صانع جس کے عمل کا عین میں کوئی اثر نہیں ہوتا جیسا کہ ملاح کشتی چلانے والا اور بوجھ اٹھانے والا۔ تو وہ صانع جس کے عمل کا عین میں اثر ہو وہ اجرت وصول کرنے کے لیے عین کو اپنے پاس روک کے رکھ سکتا ہے۔ مثلا دھوبی یہ کہہ سکتا ہے جب تک مجھے اجرت ادا نہیں کرتے میں کپڑا نہیں دوں گا۔ اور وہ صانع جس کے عمل کا عین میں کوئی اثر نہیں ہوتا وہ عین کو اجرت کے لیے روک کے نہیں رکھ سکتا۔ وَإِذَا اشْتَرَطَ عَلَى الصَّانِعِ اور اگر شرط لگائی صانع پر أَن يَعْمَلَ بِنَفْسِهِ کہ کام کرے وہ خود فَلَيْسَ لَهُ تو اس کے لیے جائز نہیں ہے أَن يَسْتَعْمِلَ غَيْرَهُ کہ استعمال کرے اپنے غیر کو وَإِنْ أَطْلَقَ لَهُ الْعَمَلَ اور اگر اس نے مطلق رکھا اس کے لیے عمل کو فَلَهُ أَن يَسْتَأْجِرَ تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اجرت پر لے مَن يَعْمَلُهُ جو اس پر عمل کرے۔ اگر کام کروانے والے نے یہ شرط لگائی صانع سے مزدور سے کہ تم نے خود یہ کام کرنا ہے کسی اور سے نہیں کروانا تو وہ صانع کسی اور کو استعمال نہیں کر سکتا، وہ کام کسی اور سے نہیں کروا سکتا۔ لیکن اگر مالک نے یہ کہا بس کام کر کے دو، یہ نہیں کہا کہ تم خود ہی کرو گے، ضروری ہے کہ تم خود ہی کرو، تو پھر وہ جو مزدور ہے صانع ہے کسی اور کو بھی وہ کام دے سکتا ہے۔ اگر مالک نے شرط لگائی کہ تم نے خود یہ کام کرنا ہے کسی اور سے نہیں کروانا تو صانع کے لیے ضروری ہوگا وہ خود یہ کام کرے، کسی اور سے نہیں کروا سکتا۔ اور اگر مالک نے یہ کوئی شرط نہیں لگائی بس یہ کہا بس کام کر کے دو مجھے کام چاہیے تو وہ جو صانع مزدور ہے کسی اور کو بھی کام دے سکتا ہے۔ وَإِذَا اخْتَلَفَ الْخَيَّاطُ وَالصَّبَّاغُ اور جب اختلاف ہو جائے درزی اور رنگریز کا وصاحب الثوب اور کپڑے والے کا فقال صاحب الثوب تو کپڑے والے نے کہا للخیاط درزی کو امرتک ان تعملہ قباء میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم اس کو بناؤ قباء جبہ۔ وقال الخیاط اور درزی نے کہا قمیصا تم نے حکم دیا تھا کہ قمیص بناؤں۔ او قال صاحب الثوب للصباغ یا کپڑے والے نے کہا رنگریز کو امرتک ان تصبغہ احمر میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ اس کو رنگ دو سرخ فصبغتہ اصفرا تو تم نے اس کو رنگ دے دیا زرد۔ فالقول قول صاحب الثوب تو قول معتبر ہوگا کپڑے والے کا ما یمینہ اس کی قسم کے ساتھ۔ فإن حلف پس جب وہ قسم اٹھا لے اگر وہ قسم اٹھا لے فالخیاط ضامن اور تو درزی ضامن ہوگا۔
درزی کا اور کپڑے کے مالک کا یا رنگریز کا اور کپڑے کے مالک کا اختلاف ہو گیا۔ مثلاً کپڑے کے مالک نے درزی کو کہا میں نے تمہیں کہا تھا جبہ بناؤ، تم نے قمیص بنا دی، تو درزی نے کہا تم نے قمیص ہی کا کہا تھا۔ یا کپڑے والے نے رنگریز کو کہا میں نے تمہیں سرخ رنگ دینے کا کہا تھا، تم نے زرد رنگ دے دیا، تو وہ رنگریز کہتا ہے نہیں تم نے زرد ہی کا کہا تھا۔ تو ان دونوں صورتوں میں کپڑے والے کی بات معتبر ہوگی، لیکن اس کی قسم کے ساتھ، جب قسم اٹھا لے تو وہ درزی ضامن ہوگا۔ درزی کا اور کپڑے کے مالک کا یا رنگریز کا اور کپڑے کے مالک کا اختلاف ہو گیا۔ کپڑے کا مالک درزی کو کہتا ہے میں نے تمہیں کہا تھا جبہ بناؤ، درزی نے کہا نہیں تم نے قمیص کا کہا تھا۔ کپڑے کے مالک نے رنگریز کو کہا میں نے تمہیں سرخ رنگ دینے کا کہا تھا، تم نے زرد دے دیا، اور وہ کہتا ہے نہیں تم نے زرد کا کہا تھا۔ تو اس میں کپڑے والے کی کپڑے کے مالک کی بات معتبر ہوگی جب وہ قسم اٹھا لے، جب قسم اٹھا لے گا تو پھر درزی ضامن ہوگا۔ وَإِنْ قَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ، اور اگر کپڑے کے مالک نے کہا عَمِلْتَهُ لِي بِغَيْرِ أُجْرَةٍ، تم نے یہ کام کیا میرے لیے بغیر اجرت کے، وَقَالَ الصَّانِعُ بِأُجْرَةٍ، اور مزدور نے کہا اجرت کے ساتھ، فالقول قول صاحب الثوب، تو بات معتبر ہوگی کپڑے والے کی بات مع یمین ہی اس کی قسم کے ساتھ، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام صاحب کے نزدیک۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی، امام ابو یوسف فرماتے ہیں ان کان حریفا فلہ الاجرۃ، اگر وہ پیشہ ور ہو تو اس کے لیے اجرت ہے، وَإِن لم یکن حریفا لہ، اور اگر وہ اس کا پیشے والا نہ ہو، فلا اجرت لہ، تو اس کے لیے کوئی اجرت نہیں ہے۔ وقال محمد رحمہ اللہ تعالی، امام محمد فرماتے ہیں ان کان الصانع مبتذلا لهذه الصنعۃ بالاجرۃ، اگر وہ مشہور ہو اس کام کے ساتھ، اس کاریگری کے ساتھ، اجرت کے ساتھ، فالقول قوله مع یمینہ، تو قول اس کا قول ہوگا اس کی قسم کے ساتھ، انہ عملہ باجرۃ، کہ اس نے وہ کام کیا ہے اجرت کے ساتھ۔ کپڑے کے مالک نے صانع مزدور کو کہا تم نے یہ کام میرے لیے مفت میں کیا ہے، بغیر اجرت کے، طے نہیں ہوئی تھی کہ اجرت میں تم کو ادا کروں گا، جبکہ صانع کہتا ہے میں نے تو یہ کام اجرت کے ساتھ کیا ہے۔ کپڑے کا مالک کہتا ہے تم نے میرا یہ کام بغیر اجرت کے کیا ہے، مفت میں کیا ہے، کوئی اجرت کی بات نہیں ہوئی تھی، جبکہ مزدور کہتا ہے میں نے اجرت کے ساتھ یہ کام کیا ہے۔ تو اس میں کیا ہوگا؟ امام صاحب فرماتے ہیں کپڑے کے مالک کی بات معتبر ہوگی اگر وہ قسم اٹھا لے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں تفصیل ہے، وہ مزدور، وہ کاریگر صانع، اس کا یہ پیشہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر تو اس کا یہ پیشہ ہے جو کام مالک نے کروایا ہے تو تب تو اس کو اجرت ملے گی، اور اگر وہ اس کا پیشہ نہیں ہے تب اس کو اجرت نہیں ملے گی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھیں گے صانع کاریگر اپنی اس صنعت کے ساتھ مشہور ہے کہ وہ اجرت کے ساتھ کام کرتا ہے، یا اجرت کے ساتھ کام کرنے میں وہ مشہور نہیں ہے۔ اگر تو وہ معروف مشہور ہے، اس کا پیشہ ہے، سب لوگوں کو پتہ ہے کہ اجرت کے ساتھ کام کرتا ہے، تب تو اس کی بات معتبر ہوگی صانع کی، جب وہ قسم اٹھا لے کہ ہاں میں نے اجرت کے ساتھ کام کیا ہے۔ لیکن اگر وہ اس صنعت کے ساتھ مشہور نہیں ہے تو اس کو اجرت نہیں ملے گی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کپڑے والے کی بات معتبر ہوگی اگر وہ قسم اٹھا لے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں دیکھیں گے اس کا یہ پیشہ ہے یا نہیں ہے، اگر تو اس کا یہ پیشہ ہے تب تو اس کو اجرت ملے گی، اگر اس کا یہ پیشہ نہیں ہے تو اس کو اجرت نہیں ملے گی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھیں گے لوگوں کے درمیان وہ اس کاریگری کے ساتھ، اجرت کے ساتھ مشہور ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو اس کی شہرت ایسے ہے کہ وہ واقعی اجرت کے ساتھ یہ کام کرتا ہے تب تو اس کو اجرت ملے گی، ورنہ اس کو اجرت نہیں ملے گی۔ والواجب فی الاجارۃ الفاسدۃ، اور وہ چیز جو واجب ہے اجارہ فاسدہ میں، اجرت المثل، اجرت مثلی ہے، لا یتجاوز بہ المسمی، کہ تجاوز نہ کرے اس کے ساتھ طے شدہ سے۔ اگر کسی وجہ سے اجارہ فاسد ہو گیا تو اس کو اجرت مثلی ملے گی جو عام ریٹ ہے، طے شدہ اجرت نہیں ملے گی، لیکن وہ اجرت مثلی اتنی ہونی چاہیے کہ جو طے شدہ سے آگے نہ بڑھے۔ مثلا اجرت مثلی 8 ہے اور طے شدہ 10 ہے تو پھر اس کو 8 ہی ملے گی۔
اور اگر اجرت مثلی 12 ہے اور طے شدہ 10 ہے تو پھر اس کو 10 ملیں گے، 12 نہیں ملیں گے۔ اگر کسی وجہ سے اجارہ فاسد ہو جائے تو اس کو اجرت مثلی ملے گی جو طے شدہ سے زیادہ نہیں ہوگی۔ مثلاً اجرت مثلی 8 ہے، طے شدہ 10 ہے تو اس کو 8 ملیں گے۔ اجرت مثلی 12 ہے، طے شدہ 10 ہے تو اس کو 10 ہی ملیں گے، 12 نہیں ملیں گے۔